ملک بھر میں سیلابی سے متعلق بھی آگے چل کر آگاہ کریں گے، لیکن آغاز میں آپ کو بتائیں 26ویں آئینی ترمیم کو ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک اچھا چل رہا ہے، معیشت میں بہتری آئی ہے، بھارت جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ہم الرٹ ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں، افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کا بھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، جنگ بندیوں کی زمانی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، باقی الحمدللہ ہم الرٹ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہم امن پسند ملک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیار محبت سے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ رہا جائے۔ اس کی زندہ مثال ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے اپریل میں میں گیا، جولائی میں پھر میری ہوئی، ابھی پھر 20 اگست کو پھر میں آفٹرنون میں کابل میں ہوگا انشاءاللہ۔ ایران کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بھائی چارہ تھا، جو گرم جوشی تھی، اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں بنیر کے بعد سوابی میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی مچ گئی۔ دروڑوئی گاؤں میں 12 مکانات سیلابی ریلے کی ضبط میں آ کر مکمل طور پر ڈوب گئے، جبکہ گدون کے مختلف علاقوں میں درجنوں گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دلوڑی میں تقریباً 15 مکانات مکمل طور پر منہدم ہو چکے، اب تک 8 لاشیں نکالی جا چکی، جبکہ ریسکیو ذرائع کے مطابق مزید 27 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں پانی کا بہاؤ انتہائی تیز ہو گیا، جس سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث اب تک 341 افراد جاں بحق اور 178 زخمی ہو چکے۔ پی ڈی ایم اے نے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ جاں بحق افراد میں 292 مرد، 28 خواتین اور 21 بچے شامل ہیں۔ زخمیوں میں 144 مرد، 24 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں۔ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں مجموعی طور پر 420 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں سے 281 گھروں کو جزوی اور 139 کو مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر میں اب تک 222 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ضلع سوابی میں بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث 11 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے 17 سے 19 اگست کے دوران شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ سوابی کی تحصیل ٹوپی کے علاقے ڈلاروئی میں آج طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ متاثرہ علاقوں ڈلاروئی، سرکوئی اور بادہ میں ہنگامی بنیادوں پر کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ اس کے علاوہ بنیر، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں بھی پاک فوج اور ریسکیو اداروں کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ کور آف انجینئرز کے دستوں نے کئی رابطہ سڑکیں بحال کر دی ہیں تاکہ امدادی کارروائیوں میں تیزی لائی جا سکے۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز نے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ قائم کر دیے ہیں، جہاں مفت ادویات تقسیم کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کو راشن اور بستر سمیت ضروری اشیاء بھی فراہم کی گئی ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل نہیں کر دیا جاتا۔ عوام نے امدادی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ریلیف اور بحالی کے لیے 3 ارب روپے جاری۔ وزیر اعلیٰ علی مین گناپور کا کہنا ہے ریلیف اور بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ متاثرین کو مکمل معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ متاثرین کو تنہا تیار خوراک کے بجائے نقد رقم دی جائے گی۔ نادرا ڈیٹا کی بنیاد پر شفاف میکانزم تیار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس سیلابی صورتحال کے بعد بریفنگ دی گئی۔ ریلیف اور بحالی کے لیے 3 ارب روپے جاری۔ متاثرہ اضلاع میں ضلع انتظامیہ، ریسکیو اور دیگر ادارے متحرک ہیں۔ متاثرہ افراد کو خیمے، میٹرس اور مچھردانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ ضلع بھمبر کے علاقے سنگر اور کشانتر باکسر روڈ پر شدید لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اہم سڑکیں بند ہو گئی۔ اس صورتحال کے نتیجہ میں درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ بھمبر شہر سے منقطع ہو چکا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے ملبے سے قریبی گھروں کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے، جس کے باعث مقامی آبادی خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ آمد و رفت معطل ہونے سے اشیاء ضروریہ اور ادویات اور دیگر سامان کی ترسیل رک گئی ہے۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ کئی روز گزرنے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر اقدام سامنے نہیں آیا۔ شہریوں نے حکومت سے فوری ریسکیو کارروائیاں اور سڑک کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاری، 627 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، 80 سے زائد لاپتہ ہیں۔ ملک بھر میں شدید سیلابی صورتحال، جس میں اب تک تقریباً 627 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، 80 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ مانسون کے مزید 2 سپیلز متوقع ہیں، جو کہ 10 ستمبر تک گزر جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئر سے تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ آئندہ برسوں میں گلیشیئرز مزید تیزی سے پگھل سکتے ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ نے مانسون کی شدت کو مزید بڑھا دیا ہے۔
प्रोफेसर दहशतगर्द बन जाए तो क्या गले में हार डाला जाए? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डॉक्टर उस्मान काजी खवातीन को दहशतगर्दी के लिए हथियार फराहम करता था। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। स्कॉलरशिप्स पर पढ़कर लेक्चरार बनने वाला दहशतगर्दों का सहूलतकार बन गया। इसकी अहलिया भी टीचर, जबकि वालिदा पेंशन लेती हैं। ये कहाँ से महरूम हुए? मुआशरे को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। बलोचिस्तान के अवाम मुहतात और गुमराह अनासिर से दूर रहें। जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हम ऐसे 2000 लोगों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। इनके साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। कोई जबरी लापता नहीं। इस मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी धारे में शामिल सियासी जमातों में भी अबहाम पैदा किया जाता है। पार्लिमान बलोचिस्तान को लेकर कंफ्यूज है। अगर कोई मुज़ाकरात ना करना चाहे तो क्या इसे मारने का लाइसेंस दे दें? रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर मुआशी दबाव कम हुआ है और कारोबारी हालात में बेहतरी आई है। फिच का कहना है कि पाकिस्तान के बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के बेहतर मौके से फायदा उठा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुश्किल दौर और बुलंद अफराती ज़र के बाद वापस आई है। फिच के मुताबिक मुल्क के शरह नमू 2027 तक 3.5% तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि निजी शोबे के कर्जों की तलबी बढ़ेगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बैंकों की बड़ी सरमायाकारी हुकूमती सेक्टर्स में है और रियासती इदारों को बड़े कर्ज फराहम किए गए हैं। मुश्किल हालात के बावजूद बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही है। माजी में दावे किए गए कि सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती। सड़कें बनाने पर तनकीद करने वालों के लिए मेरा पैगाम है कि क्या गालियां देने से तरक्की होती है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहती हैं, सियासी मुखालफिन एक भी नया अस्पताल, सड़क या यूनिवर्सिटी तामीर न कर सके। नून लीग के दौर में कई तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए, जिनमें एशिया का सबसे बड़ा नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल भी शामिल है, जो तामीर के आखिरी मराहिल में। यह अस्पताल आवाम की उम्मीदों की अलामत भी बन चुका है। मरीम नवाज ने कहा, तकरीरें करना आसान है, लेकिन दिन रात मेहनत करने वाले ही मुल्क को संभालते हैं। साबिक हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुल्क को IMF के हवाले करके खुद गायब हो गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।